الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، کچھ سوالات آئے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے جوابات قرآن اور حدیث سے دے دوں، لہذا کیونکہ اتوار کے دن ہم سوالات کا جوابات دیتے ہیں، اور الحمدللہ یہ دونوں مناظرے جو میں نے اللہ یاری کے ساتھ کیے آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے کہ اللہ یاری صاحب میوٹ کر دیتے تھے اور وہ مناظرہ کرنے سے انکار کرتے رہے ہیں۔ میں ان کو بار بار اس کے بعد بھی میں نے کئی ان کو میسیجز وغیرہ بھیجے ہیں جو ہے ان کے پاس ان کے آپریٹروں کے تھرو جو ہے نا وہ کہلوایا ہے کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں اور اس ٹاپک کو کریں جو آپ کو پسندیدہ ہو، تو بھی میں حاضر ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ میدان پہ نہیں آ رہے، اور بار بار وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ان کے آپریٹر جو تھے وہ بھی مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ اللہ یاری آپ سے مناظرہ کب تب کرے گا جب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا مسلک کون سا ہے۔ تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ میرا مسلک وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا مسلک تھا؟ یہی نا قرآن اور حدیث، ان دو چیزوں پر عمل کرتے رہے جو وحی کے صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا رہا دین۔ غیر وحی کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں گئے نا، تو وحی کی صورت میں جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ تو ہمارا مسلک وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مسلک نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دین تھا اسلام، یہ بعد کی پیداوار ہیں مسالک وغیرہ جو لوگوں نے خود بنائے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا اسلام۔ اور پھر وہ کہتا تھا کہ آپ بتائیں کہ کون ہیں، تو میں ان کو یہی کہتا رہا کہ بھائی میں تو مسلم ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے۔ تو وہ سمجھ رہے تھے، اس کو پورا پتہ ہے کہ صرف قرآن اور حدیث اللہ اور رسول کی بات پہ میں کبھی بھی جیت نہیں سکوں گا، ہمیشہ ہاروں گا، لہٰذا وہ کوشش کرتا رہا کہ آپ بیان کریں کہ آپ کا کون سا مسلک ہے۔ تو میں اس کو یہی کہتا رہا کہ میرا مسلک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس پر وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ انشاءاللہ العزیز کبھی بھی آئیں گے نہیں، اگر آئیں گے تو بہت بری طرح شکست کھائیں گے، کیونکہ ہر چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہیں اللہ اور رسول سے محبت ہے، یہ لوگوں تمہارے درمیان میں اختلافات ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو جو ہے نا نسخے بتائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارے درمیان میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو کدھر جاؤ؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف آ جاؤ، قرآن کیا کہتا ہے، والرسول، اور رسول کی طرف جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی طرف وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے، قرآن مجید کو وہ اس آیت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے ہٹا کے کسی اور کی طرف ان کو لے جاؤں میں، اور میں وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ قرآن نے جو نسخہ دے دیا وہ سب سے بہتر ہے ہمارے لیے۔ قرآن سے ہٹ کر ہم ہٹیں گے کبھی کامیاب نہیں جائیں گے۔ خیر، تو یہ سوال ہے کہ طلحہ حسین صاحب کہتے ہیں کہ اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیب دان تھے، اور یہ جیسے شیعہ بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ امام جو ہے نا یہ غیب دان ہوتے ہیں، ان کو غیب کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ انگور کھا کر خودکشی کیوں کی؟ پتہ بھی تھا امام حسن کو کہ یہ جو مجھے کھلایا جا رہا ہے چیز فروٹ ہے یا کھانا ہے یا جو کچھ بھی ہے، تو اس میں تو زہر ملا ہوا ہے، تو پھر انہوں نے خود جان بوجھ کر کھائی، اس کا مطلب کہ خودکشی کی۔ اور اگر غیب دان نہیں تھے تو پھر شہید ہوں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ غیب دان نہیں تھے، دلیل قرآن و حدیث ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، بھائی میرے سورۃ جن کے اندر ہے، قرآن مجید کیا کہتا ہے، سورۃ جن اور آیت نمبر 26 اور 27 ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے،
فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب کے اوپر کسی کو بھی اطلاع نہیں دے گا، الا من ارتضی من رسول، سوائے رسولوں میں سے جس کو چاہے، جسے راضی ہو جائے۔ یہ آیت سورۃ جن کی 26 اور 27ویں آیت یہ بتا رہی ہے کہ غیب کا علم رسولوں کو ہی اللہ دیتا ہے، اور رسولوں سے بھی جس کے اوپر راضی ہو، اور جتنا راضی ہو اتنا، یعنی کہ یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو اگر اللہ دے گا تو رسولوں کو دے گا، رسولوں کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دے گا، اور امام رسول نہیں ہے، لہذا یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے جو رسول نہیں ہے تو اللہ اس کو نہیں بتاتا۔ اس کی آیت کے موجودگی میں پھر بھی کوئی بندہ کہے کہ نہیں، رسولوں کے بعد اماموں کو بھی غیب کا علم ہے، جیسے اصول کافی میں ہے کہ سارے امام غیب دان تھے، تو یہ ان کا عقیدہ یہ قرآن مجید کی آیت سورۃ جن آیت نمبر 26 اور 27 اس کے بالکل خلاف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، الا کا لفظ ہے کہ سوائے رسولوں کے اور کسی کو نہیں بتائے گا، اور پھر بھی کوئی بندہ کہے نہیں اماموں کو بھی بتائے گا، جو رسول نہیں ہے ان کو بھی بتائے گا، تو پھر وہ اس قرآن مجید کی آیت کا منکر ہے۔ اور بھی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ آل عمران اور آیت نمبر ہے 179، اس میں بھی ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی اطلاع دے، تمہارے اوپر غیب کو ظاہر کر دے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے، وہ جو ہے نا، جس کو چاہے اس کو غیب کا علم دے دیتا ہے۔ یہ بھی آیت بتاتی ہے کہ رسولوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو بتائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے ہی خلاف ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں، سورۃ آل عمران کی بھی آیت ہے 179 کہ رسولوں کے علاوہ کسی کو غیب نہیں ہے۔ شیعہ کے بکلے امام اور رسول نہیں ہیں، وہ امام ہیں، لہذا یہ قرآن مجید کی آیت پر ان کو ایمان لانا چاہیے بھائیوں کو، اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اور اصول کافی کی کتاب کو رد کرنا چاہیے کہ نہیں، امام کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ پھر بھی اگر وہ کہیں گے ہے، اگر وہ اصول کافی کو قرآن مجید پر ترجیح دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے وہ قرآن مجید کی آیات کے جو ہے نا وہ انکاری ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان دو قرآن مجید کی آیات کو مانو اور یہ عقیدہ رکھو۔ اب ہمارے حساب سے یہ ہے کہ امام حسن حسین یا جتنے بھی امام ہیں جن کو زہر دیا گیا علیہم السلام، اللہ ان کے اوپر سب کے اوپر جو ہے نا سلامتی، تو وہ ان کو پتہ نہیں تھا، غیب کا علم نہیں تھا، لہذا انہوں نے وہ کھانا کھایا، اور وہ جتنے بھی ہوں گے پھر شہید ہوں گے۔ ہمارے حساب سے وہ شہید ہیں۔ شیعہ بھائیوں کے حساب سے ان کو علم غیب تھا اور پھر بھی وہ زہریلی چیزیں کھاتے رہے، اس کا مطلب انہوں نے جان بوجھ کر خودکشی کی۔ ان کے عقیدے حساب سے وہ اماموں کو نہیں مانتے، اور امام شہید نہیں ہیں ان کے عقیدے کے حساب سے، لیکن ہمارے حساب سے وہ الحمدللہ شہید ہیں اور صالح ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں رزق کھا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ اور ان کے درمیان میں، ہمارا عقیدہ اکارڈنگ ٹو قرآن ہے، اور ان کا عقیدہ اکارڈنگ ٹو اصول کافی ہے جو کہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اس کے بعد پھر یہ غلام عباس صاحب کہتے ہیں کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ تم اللہ یاری کو ہرا سکو، یعنی کہ تم اللہ یاری سے جیت سکو، تمہاری اوقات نہیں۔ غلام عباس صاحب، مجھے بہت خوشی ہوگی کہ جس دن آپ کوشش کریں اللہ یاری کو میدان میں لے آئیں اور مجھ سے بات کروائیں، اور وہ جب اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ میں قرآن و حدیث سے شرائط میں کلیئر کہہ دیتا ہوں، اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ اللہ اور رسول کی بات ہونا چاہیے، تو یہ کیا کوئی خرابی ہے اس کے اندر کہ وہ اس کو کی طرف نہیں آتا؟ غلام عباس صاحب، آپ اس کو لے آؤ اللہ یاری صاحب کا، تو آپ کا میں بہت بہت مشکور ہوں گا، بہت بہت شکر گزار رہوں گا، آپ اس کو لے آئیں۔ یہ بڑی بات ہے کہ اس کو آپ خود بتائیں کہ جس ٹاپک پر وہ چاہے جو ہے نا وہ مجھ سے بات کر رہے، لیکن شرط اللہ اور رسول کی بات ہوگی۔ علماء وغیرہ کی، مفسرین کی طرف اور تاریخ دانوں کی طرف ہم نے نہیں جانا، صرف اللہ اور رسول کی بات پہ آ جائے۔ صرف غلام عباس صاحب، یہ میری جو ہے نا چیلنج صرف اللہ یاری کے لیے نہیں ہے،
اور بھی آپ کو کوئی عالم ہے اہل تشیع میں سے بھائیوں میں سے اور وہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی کا ٹاپک ہوگا، میرے ساتھ کر لے اور میں اس کے ساتھ تیار ہوں۔ لیکن مجھے معلوم ہے، یقین ہے کہ اللہ رسول کی طرف وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ علماء کی طرف بات ہو نا تو پھر وہ ایک دم آ جائے گا، پھر انشاءاللہ اس کو لے اور پتہ چل جائے گا کہ وہ ہارتا ہے یا جیتتا ہے۔ کائنات بہن کہتی ہے، یہ تیسرا سوال ہے، کائنات بہن کہتی ہے کہ عمر مذہب کے مولوی کتنے بے بس ہیں کہ ابو بکر اور عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکے۔ بہن کائنات، یہ میں نے آپ دیکھیں اس کو مناظرہ آپ نے سنا ہے۔ الحمدللہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے یہ ثابت کیا کہ ابو بکر اور عمر جنتی ہیں، اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ یہ آپ کی کتاب ہے رجال کشی کے اندر آپ دیکھیں کہ حضرت علی کیا کہتے ہیں ابو بکر عمر کے لیے، کہتے ہیں ان محمد بن منقدر کہتے ہیں انہ رائے علی، کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا علیہ السلام اللہ ممبر الکوفہ، کوفے کے ممبر پر، وہ مسجد میں کوفے کے ممبر پر تقریر کر رہے تھے، وہ یقول، اور وہ کہہ رہے تھے لین اوتیت برجل، کہ اگر کوئی شخص میرے پاس آیا جو فضلنی علی ابی بکر و عمر، جو مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا، لدنہ حد المفتری، تو میں اس کے اوپر بہتان لگانے کے جو ہے نا کی جو سزا ہے بہتان لگانے کی، یعنی 80 کوڑے وہ لگاؤں گا، جو مجھے حضرت علی کو وہ کہتے ہیں، حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر اور عمر پر مجھے فضیلت دینے والوں کو میں جو ہے نا وہ کوڑے لگاؤں گا 80، جو کہ بہتان تراشی کرنے والے کی سزا ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے کہ حدثنی سفیان عن جعفر انہ قال، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا حب ابو بکر و عمر ایمان، ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان ہے، و بغضہما کفر، اور ان کے ساتھ کوئی بغض رکھتا ہے تو یہ کفر کا کام کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں شیعہ کتاب ہے رجال کشی، اور صفحہ نمبر ہے 332، یعنی کہ 332 میں 332 کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ یہ تو شیعہ کی کتاب ہے، آپ بتائیں میری بہن کہ کون سی انہوں نے حدیث پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ، دیکھیں کافر کہنا اور مومن کہنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی کسی کے فتویٰ یا قیاس سے کافر بندہ نہیں بنتا۔ کافر بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتویٰ چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتویٰ چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو جس کا جو مرضی چاہے لوگوں کو کافر کہے تو وہ واقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بھی کافر ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ کیا ضروری ہے؟ کافر بنانے کے لیے کسی شخص کو آپ کا کافر کہتے ہیں تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتویٰ چاہیے۔ اور آپ کے پاس کائنات بہن اور تمام شیعہ بھائیوں کو میں جتنے بھی سننے والے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو، آپ اپنی کتابوں سے بھی نکالیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو ابو بکر اور عمر کافر ہیں یا منافق ہیں، ایک بھی حدیث دکھاؤ، انشاءاللہ العزیز قیامت تک نہیں دکھا سکیں گے، جبکہ میں نے آپ کی کتابوں سے نکال کے دکھایا رجال کشی سے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے اوپر فضیلت بھی نہ دو، اور ان کا ابو بکر اور عمر سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض کفر ہے۔ یہ میں نے آپ کو علی کی فتوائیں بتائی ہیں۔ مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آپ حدیث لائیں، دنیا کے تمام شیعہ کو میرے چیلنج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ کافر ہیں، کبھی بھی نہیں لا سکیں گے۔ اور اب آپ یہ قرآن مجید سے آپ دیکھیں نا کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ابو بکر تو ثانی ہے، یہ ٹائٹل ہے، لقب ملا ہوا ہے ثانی کا۔ ثانی کہتے ہیں وہ جو اول کے ساتھ چمٹا ہوا ہو، اور یہ ثانی ابو بکر کے لیے قرآن مجید کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ دو میں سے دوسرا، جب وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ،
جب اپنے صحابی کو کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا، یعنی کہ یہ صحابی کا لفظ ابو بکر لیے قرآن مجید میں آیا، ایک دوسرا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا ثانی۔ ثانی کس کو کہتے ہیں؟ ثانی اس کو کہتے ہیں جو اول کے ساتھ چمٹا ہوا ہو، اور اول کون ہے؟ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ثانی کون ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے ثانی کہا ابو بکر کو۔ دنیا کے اندر کسی کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دکھا دیں کہ ثانی کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو، یہ تو قرآن مجید نے دیا ہوا ہے۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، کون ہے ثانی؟ اول کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثانی کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ ایک ثانی کا ٹائٹل، لقب، دوسرا لصاحبہ، ساتھی۔ قرآن کہہ رہا ہے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا۔ پھر یہاں پر معنا ہے، معیہ نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنے ساتھ ملایا۔ موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پار کر رہے تھے تو بنی اسرائیل والے پریشان ہوئے کہ پیچھے سے، آگے سے دریا ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ نہیں ملایا۔ وہاں الفاظ کیا ہیں آپ دیکھیں قرآن مجید میں، ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ بنی اسرائیل کے ایمان کی گارنٹی نہ دی، کیوں کہ اللہ جانتا تھا کہ بنی اسرائیل آگے جا کر مشرک بنیں گے، بچڑے کی پوجا کریں گے دریائے نیل کراس کرنے کے بعد، اس لیے معنا نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام نے معیہ کہا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر ابو بکر کے لیے کہا معنا، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اور جس طرح سے میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد دائمی ہے، اس طرح سے ابو بکر تیرے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد دائمی ہے۔ یہ حزن کو توڑ دینے والی بات ہے، وقتی اور عارضی مدد نہیں کہ 5 منٹ کے لیے ہے اور اس کے بعد اے ابو بکر نہیں، میرے ساتھ اللہ کی مدد پرماننٹلی ہے تو آپ کے ساتھ بھی پرماننٹلی ہے۔ اندازہ لگائیں کیسے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا ہوا ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کے اوپر سکینت نازل کر دی۔ یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 40 ہے۔ یہاں پر سکینتہ علیہ واحد کا صیغہ ہے، جب بہت زیادہ دو آدمیوں کے اندر قربت انتہا درجے کی ہو، قربت بہت زیادہ ہو، بہت قریب ہوں، تو اس وقت عربی کے اندر واحد کا صیغہ 2 آدمیوں کے لیے لایا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کے لیے میں مثال دے رہا ہوں، اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، یہ سورۃ توبہ اور آیت نمبر 62 میں ہے۔ یہاں پر بھی 2 ہستیوں کا ذکر ہے، ایک اللہ تعالیٰ ہے اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دو ہستیاں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضمیر واحد لایا وہاں پر کہ اللہ اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں ان یرضوہ، کہ اس کو راضی کیا جائے۔ حالانکہ ان یرضوہما ہونا چاہیے تھا نا، ہما نہیں ہے، ہو آیا۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اللہ کے ساتھ بہت زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر واحد کا صیغہ لایا، ہما نہیں آیا۔ ایسے ہی ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سکون نازل کیا، یعنی کہ اس سے بھی ہما ہونا چاہیے تھا، لیکن ہما کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہلایا، کیوں؟ یہ ثابت کرنے کے لیے ابو بکر کی قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تھی، اس لیے یہ واحد کا صیغہ لایا گیا۔ اندازہ لگائیں اس آیت کے اندر ثانی ٹائٹل، پھر صحابی، پھر معنا تیسری، اور چوتھا یہ ہے کہ سکینتہ علیہ، واحد کا صیغہ لایا۔ چار فضائل بیان کر دیے ایک ہی آیت کے اندر، 4 فضیلت ابو بکر کی بیان ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کوئی نہ مانے تو اور بات ہے۔ قرآن مجید پھر کہتا ہے، سورۃ یونس آیت نمبر 100 ہے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل مند نہیں ہے نا، مومن نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رجس سے نوازتا ہے۔ کافروں کو کس چیز سے نوازا جاتا ہے؟ رجس سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، اے رسول آپ رجس سے دور رہیں۔
اگر ابو بکر عمر کافر تھے اور رجس تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ ملائے کیوں رکھا؟ ان کے ساتھ رشتہ داریاں کیوں کی؟ ان کے ساتھ رشتہ داریاں کیوں کی؟ کسی کو جو ہے نا سسرال بنایا اور عثمان کو جو ہے نا داماد بنایا، اور وہ تھے رجس، اور ادھر قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے کہ رجس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دور ہیں۔ اگر وہ رجس تھے، کافر تھے، نجس تھے، تو وہ نجاست والوں کے ساتھ رسول اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کو نجاست والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزار شریف میں بھی وہ کٹھے ہیں، ایک ہی مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف کے اندر ابو بکر اور عمر کو دفن ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا کہ ابو بکر عمر وہاں پر چاہے کتنا بھی زور لگاتے وہ دفن نہ ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول کی مدد نہیں کی کہ وہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ رجس سے دور رہیں، اور وہ رجس والی چیز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قبر مبارک میں مزار شریف میں ابو بکر اور عمر کو دفنایا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی۔ یہ معاملہ ہے۔ اس کا مطلب کہ ان کے اندر رجس نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی، ایمان ہی ایمان تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مزار شریف میں بھی کٹے ہیں۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے کل للذین کفروا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کو کہیں ستغلبون وتحشرون الی جہنم، تو تم جلد شکست کھاؤ گے اور تم جہنم کی طرف جو ہے نا تم جنگوں کو ہارو گے، اور تمہیں جہنم کے اندر جو ہے نا تمہارا حشر کیا جائے گا، کٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ ستغلبون، تم مغلوب ہوں گے، تم شکست کھاؤ گے۔ کل للذین کفروا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کو کہے۔ وہ ابو بکر اور عمر نے تو فتوحات کیے ہیں، یہ ایران کو کس نے فتح کیا؟ اور وہ جو ہے نا جھوٹا نبی تھا مسلمہ کذاب، ان کے ساتھ جنگ کس نے کی؟ زکوٰۃ کے منکرین کے ساتھ کس نے جنگ کی؟ وہ ابو بکر نے کی۔ اور کیس اور کسرا، ایران کو شکست دینے والے، روم کو شکست دینے والے جو سپر پاور تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک معمولی بستیوں کو فتح کیا نا، خیبر کی بستی تھی، اور ادھر یہ سپر پاور ہیں، سپر پاور، تو کبھی بھی شکست ان کو نہیں ہوئی ابو بکر اور عمر کو، وہ پھیلتے چلے گئے دنیا کے اندر۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ نوٹ کر لیں میرے بھائیوں، یہ نوٹ کر لو، بہت امپورٹنٹ بات میں اب کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 80 سے زیادہ راؤنڈ اباؤٹ غزوات ہوئے۔ یہ کتنے لوگ شہید ہوئے کل صحابہ ان جنگوں کے اندر؟ وہ شہید ہونے والے تقریباً 270 کے قریب ہیں، 270 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے اہل بیت شہید ہوئے اور کتنے صحابہ شہید ہوئے جنگوں میں؟ کن لوگوں نے زیادہ قربانی دی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت جو شہید ہوئے ہیں 80 جنگوں کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑی گئی، 3 یا 4 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ جعفر طیار ہیں، جنگ موتا میں شہید ہوئے، اور جنگ احد کے اندر حضرت امیر حمزہ ہوئے ہیں۔ اس طرح سے کوئی 1-2 اور اہل بیت سے شہید ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ باقی کون شہید ہوئے؟ سارے صحابہ تھے جن کو آپ لوگ گالیاں دیتے ہیں، جنہوں نے جنگیں جو ہے نا لڑ کر اپنے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو شہید کروایا، انہی کی وجہ سے دین اسلام پھیلا، اور آپ لوگ انہی کو گالیاں دیتے ہیں۔ سارے صحابہ تھے نا جو شہید، اور انہی صحابہ نے، انہی کے اولادوں نے ابو بکر کو چنا ہے جو شہید ہوئے ہیں۔ اوس اور خزرج اور قریش کے دوسرے لوگ، بنو ہاشم تو اتنے شہید نہیں ہوئے جتنے اور لوگ شہید ہوئے ہیں، جن کو آپ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، یہ سوچنے کی بات ہے۔ جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے شہادتیں دیں، وہ رہے آپ لوگوں کے نزدیک کافر۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ اور بعد میں فتوحات پھر دین اسلام کے لیے کس نے کی؟ ایران کو فتح کس نے کیا؟ روم کو کس نے کیا؟ مصر کو کس نے فتح کیا؟ شام کو کس نے فتح کیا؟ یہ سارا ابو بکر اور عمر تھے۔ یہ جناب آگے آپ نکل جائیں، اسپین وغیرہ کو کس نے فتح کیا؟ یہ صحابہ اور صحابہ کی اولاد تھی۔ اسی طرح سے
قرآن مجید کہتا ہے فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، سورۃ انعام آیت نمبر 68 ہے میرے بھائیوں۔ قرآن مجید کہتا ہے آیت نمبر 68 انعام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا کب اس نصیحت کے آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ فلا تقعد، آپ بیٹھا بھی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ظالموں کے ساتھ اٹھ نہ بیٹھا کریں، اللہ یار کہتا ہے صحابہ کرام تو کافر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا ہی ان کے ساتھ تھا۔ اس کا مطلب کہ آپ کے اندر آپ کے عقیدے کے حساب سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید کی آیت پر عمل نہیں کیا، صحابہ تو درکنار آپ کے عقیدے کے حساب سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کے عقیدے کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل نہیں کیا، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھی، سفر میں، حضر میں، مہمان نوازی میں، روزہ ان کے ساتھ کٹھا، حج ان کے ساتھ کٹھے، ٹھیک ہے، نماز ان کے ساتھ کٹھی، حضر میں ان کے ساتھ، جنگوں میں ان کے ساتھ، سفر میں ان کے ساتھ۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ آپ اٹھنا بیٹھنا بند کریں۔ اگر وہ ظالم تھے ابو بکر عمر تو اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل قرآن مجید کی آیت پر نہیں کیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ بہت عجیب معاملہ ہے آپ لوگوں کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَيَوْمَ، قرآن مجید کہتا ہے ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، سورۃ احزاب آیت نمبر 60 ہے۔ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھ تھوڑے سے دن گزاریں گے، زیادہ دن نہیں گزاریں گے۔ منافق آدمی، کافر آدمی جس کے ساتھ اس کی دل نہ ہو، اندر سے منافق ہو، اگر وہ ابو بکر عمر منافق تھے، کافر تھے، ظالم تھے، ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھی، تو جس کے ساتھ محبت نہیں ہوتی نا بندہ ان سے دور بھاگتا ہے، تھوڑا سا وقت گزارتا ہے ان کے ساتھ، زیادہ وقت نہیں گزارتا۔ ہر وقت انہی کے ساتھ لوگ گزارتے ہیں جن کے ساتھ دلی محبت ہو، لگاؤ ہو۔ اور ابو بکر عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، تو یہ دلی لگاؤ تھا، یہ محبت تھی۔ تھوڑا سا عرصہ نہیں رہے گئے، دن رات کٹھے ہی رہے۔ تہجد پڑھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، سفر میں جا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جنگ میں جا رہے ہیں تو رسول اللہ، اگر انہوں نے فتوحات نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا اور وہ بزدل تھے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ بزدلوں کو جنگ میں لے جاتا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزدل لوگوں کو جنگوں میں لے جاتے تھے تو شیعہ بھائیوں پھر آپ لوگ بھی اسی سنت پہ عمل کریں۔ اللہ یاری کو بھی چاہیے کہ بزدل لوگوں کو جنگوں میں لے جانا، لڑائی میں لے جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا تم لوگ بھی بزدلوں کو لے جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں لے گئے، ان کو لے جاتے، پھر ابو بکر عمر کو کبھی بھی گھر میں نہیں بٹھایا، علی کو بٹھا کے گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ جو فتوحات کے اوپر فتوحات کریں ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بٹھایا، اور جن آپ کے عقیدے کے مطابق جنہوں نے کبھی کوئی جنگ نہیں جیتی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو پھر یہ اعتراض آپ لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کریں، معاذ اللہ۔ کوئی بندہ فضول لوگوں کو جنگ میں لے جاتا ہے؟ کوئی بھی لے جائے گا؟ بہادر لوگوں کو لے جاتا ہے، کام کے بندوں کو لے جاتا ہے بندہ۔ تو یہ سارے عقائد آپ لوگوں کے قرآن مجید کے خلاف ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ اللہ تو وہ ہے جو تمہارے اوپر صلاۃ کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی صلاۃ کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم میں ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لایا جائے۔ ظلمات سے نہیں نکالا گیا تھا کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ شروع سے بچپن سے ہی پنجتن جو ہے نا وہ نور میں تھے، وہ ظلم میں تھے ہی نہیں، لہذا یہ صحابہ کی طرف ہیں، یہ اہل بیت کی طرف نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پنجتن پاک وہ شروع سے ہی جو ہے نا نور میں تھے، پیدائشی نور میں تھے، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ صلاۃ کرتا ہے نا، درود پڑھتا ہے اور فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ یہ صحابہ کرام ہیں، اور معلوم یہ بھی ہوا کہ صحابہ کرام ہر ظلم سے، ظلمات شرک، ظلمات کفر اور ظلمات نفاق سے پاک تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو نکالا ہے۔
لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں میں نکالوں ظلمات سے، جمع کا سے کہا، ظلم نہیں، ایک اندھیرا نہیں، ظلمات جمع ہیں، بہت سارے ظلمات اندھیرے، یعنی کہ کفر کا اندھیرا کم از کم 3۔ اور کون کون سے ظلمات ہیں؟ 3 ظلم، ایک اندھیرا ہے کفر کا، ایک اندھیرا ہے نفاق کا، اور ایک اندھیرا ہے شرک کا۔ اس کا مطلب کہ صحابہ کرام کے اندر نہ شرک تھا، نہ کفر تھا، نہ نفاق تھا۔ یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے ان کے اوپر درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یار بہت ساری میرے پاس آیتیں ہیں میرے بھائیوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو اولیاء دوست نہ بناؤ، من دون المومنین، مومنین کو چھوڑ کر۔ سورۃ النساء آیت نمبر 144 ہے، 144۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کو دوست نہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ تو ابو بکر اور عمر اگر کافر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یار رشتہ داری کیسے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رشتے کیا، ابو طالب کی اور علی کی بہن ام ہانی سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ نہیں کیا۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں دیا رشتہ اپنی بہن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ام ہانی بہن تھی نا، دے دیتے نا۔ یہ تو ابو بکر کا ذکر تھا کہ چھوٹی بچی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال سے بڑی تھی، لیکن یہ جگر کسی اور میں نہیں تھا۔ کیوں نہیں دی ابو طالب نے؟ اگر وہ محبت تھے اور ایمان والے بھی تھے تو انہوں نے کیوں نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ام ہانی دے دیتے نا، ثابت کرتے۔ بی بی فاطمہ تو زہرا تو انہوں نے لے لی، لیکن دینے کے لیے انہوں نے نہ دی۔ ام ہانی بہن حضرت علی کی، حضرت علی شادی کرا دیتے؟ نہیں، یہ ابو بکر کا ایمان تھا کہ چھوٹی بچی ہے، عمر چھوٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عمر ہے، اور وہ ان کے ساتھ نکاح کرایا۔ یہ ایمان چاہیے اس کے لیے۔ منافق بندے ایسے نہیں کام کرتے، وہ تو لالچ میں آتے ہیں، وہ دینے کے لیے تھوڑے آتے ہیں، وہ تو لینے کے لیے آتے ہیں۔ منافق ادھر تو دے رہے ہیں رسول اللہ، ابا بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے پاس بہت دلائل ہیں، کہاں تک آپ لوگوں کو وہ دلائل میں دکھاؤں گا؟ کم از کم بھی انشاءاللہ 100 سے زیادہ ابو بکر اور عمر کے شان میں آیتیں پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ یاری وہ بند نہ کرتا۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ چلیں، اس وقت وہ طارق امان اگر اٹھ کے چلا گیا تھا تو میں نے بولا آپ میرے ساتھ چلائیں، اور میں انشاءاللہ العزیز اس کو بتاتا۔ 25-26 آیتیں تو قرآن مجید کی میں نے اس وقت پڑھ لینی تھی، اور اس کے پاس انشاءاللہ العزیز ابو بکر اور عمر کے اوپر قرآن مجید سے میں ایمان ثابت کرتا، لیکن وہ بھاگ گیا، میوٹ کر دیا۔ دوسری مرتبہ بھی اس نے میوٹ کیا ہے۔ یہ بھاگنے کی نشانی نہیں ہے؟ کیا میں نے میوٹ کیا تھا، وہ میوٹ کیا اور کہتا ہے میں نے نہیں کرنا۔ اگر خلافت بدعت ہے، اللہ یاری کہتا ہے خلافت بدعت ہے، تو پھر حضرت علی نے بھی تو خلافت کی نا، چوتھے خلیفے بنے۔ پھر حضرت علی بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا وہ بھی انہوں نے بدعت کے ایجاد کی؟ کسی بہکی باتیں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کیا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھائی آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ وہ خلافت کا ذکر تو قرآن مجید کے اندر ہے، تو بدعت کیسے ہوا؟ بدعت تو اس کو چیز کو کہتے ہیں جس کا وہ ثبوت نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو۔ اور قرآن حدیث میں ثبوت ہے تو پھر کس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بھائی بدعت ہے؟ فیصل خان کہتا ہے کہ اللہ یار سے مقابلہ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہو۔ فیصل خان صاحب لے آؤ اس کو، میں حاضر ہوں، ٹائم آپ دلا دیں اور مجھے بتا دیں کمنٹس میں کہ فلاں دن پر، اس کا جواب میں آپ پھر دے دینا کہ فلاں دن اللہ یاری تیار ہے، اور اللہ یاری نہیں آتا تو پھر اور کسی کو لے آؤ نا۔ ضروری ہے کہ اگر اللہ یاری نہیں آتا تو آپ چبڑ کر کے بیٹھ جاؤ، حق کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور تحقیقات کریں۔ ہم انشاءاللہ حق لے کر آ جائیں گے اور دیکھیں گے آپ باطل بھاگ جائے گا، اور آپ تحقیقات کریں، آنکھیں بند کریں، شیعہ نہ بنیں، دلائل سنیں اور بتائیں نا کہ کون سی حدیث پڑھی اس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اور عمر کافر ہیں۔
دلیل لاؤ، دلیل سے بات کرو۔ میں نے دلیل دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اتنی قرآن مجید کے ابھی آپ کے سامنے 5 آیتیں پڑھی ہیں۔ ملک جعفر حسین صاحب عمان کہتا ہے کہ چنا تم نے مسلک بتانا ہی چھوڑ دیا ڈر کی وجہ سے، اگر مذہب بتاتے تو چنا تم پھنس جاتے۔ بھائی میں نے کوئی چالاکی نہیں کی، میں نے مسلک اس لیے نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، باقی جو لوگ ہیں وہ غیر معصوم ہیں، اور معصوم کی پیروی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی معصوم ہے اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں بھاگا نہیں، انہی کے مسلک پر ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا مسلک تھا؟ کوئی مسلک نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، اور اس دین کا نام اسلام تھا، اور وہی میرا بھی دین ہے جو اللہ کے رسول کا ہے۔ میں نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا ہے، کسی اور شخص کے اوپر تو میں نے کلمہ نہیں پڑھا، لہٰذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہیں جاؤں گا۔ 2 چیزیں ہیں جن کی طرف جانا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ سلیم عیسیٰ حبیب صاحب کہتا ہے کہ تم نے وہ آیت نہیں پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کو دیا ہوا ہے۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 75 ہے، اور وہ کہتا ہے کہ امام مبین کو ہر چیز کا۔ بھائی امام مبین سے مراد امام نہیں ہے، اگر امام مبین سے مراد امام ہے تو حضرت علی کو جب پتہ تھا کہ مجھے ابو بکر اور عمر جو زبردستی میرے ساتھ کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، تو یہ مجھے قتل نہیں کر سکیں گے، میگزیمم یہ ہوگا کہ وہ کچھ نہ کچھ استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مار پیٹ ہی دیں گے، کیونکہ میرے قتل جو لکھا ہوا ہے وہ عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے نا اس کے کھاتے میں لکھا ہوا ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم مجھے قتل کرے گا، ابو بکر عمر مجھے قتل نہیں کر سکیں گے۔ اب جب جو تکلیف دی جائے بغیر قتل کے، جان کو خطرہ جب نہ ہو، صرف ایذائیں ہوں اور تکلیف ہوں، تو اس کا نام قربانی ہے میرے بھائی۔ تو قربانی دینے سے انکار کیوں کیا پھر حضرت علی نے، اور جبراً کیوں پھر بیعت قبول کر لی؟ سارے شیعہ کتب کے لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا علی رضی اللہ عنہ نے جبراً کراہتاً ابو بکر کی اور عمر کی بیعت کر لی تھی ڈر کی وجہ سے۔ وہ تو قربانی دینی چاہیے۔ ایک ہے قربانی، یعنی کہ جب آپ کو ایذا دی جائے تو آپ جھک جائیں، مان لیں، تو یہ تو بزدلی کی نشانی ہے۔ قربانی دینے سے بھی آپ گھبراتے ہیں، تکالیف کا نام ہے، برداشت کرنے کا نام ہی تو قربانی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ کو جان کو خطرہ ہے تو پھر آپ جو ہے نا وہ آپ تکیہ کر سکتے ہیں، لیکن حضرت علی نے تکیہ یہاں کر دیا۔ اس کو پتہ تھا کہ ابو بکر عمر کے ہاتھ میں میرا قتل نہیں ہے، عبد الرحمن بن ملجم میرا قاتل ہے، تو یہاں پر کیوں تکیہ کیوں کیا انہوں نے؟ اس کو یہ تو پھر قربانی سے انکار ہے، اور یہ قربانی دینا، معمولی تکلیف برداشت کرنا، یہ تو بزدلی کی نشانی ہے۔ آپ کے عقیدے کے حساب سے تو نعوذ باللہ من حضرت علی بزدل بن رہے ہیں، بہادر نہیں بن رہے ہیں۔ لیکن اگر جو بہت زیادہ بہادر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو شہید بھی مجھے کر دیں، قتل بھی کر دیں تو مجھے قبول ہے، لیکن میں غلط آپ لوگوں کی بیعت نہیں کروں گا، کیوں انہوں نے پھر بیعت کر لی؟ نہ کرتے نا، شہید ہو جانے کو اہمیت دیتے۔ تو یہ باتیں بھی آپ لوگوں کی میرے بھائیو غلط ہے۔ اور پھر یہ امام مبین کو ہر چیز کا علم ہے، امام کو ہر چیز کا علم نہیں ہے۔ وہ میں نے سورۃ جن کی آیت اور آل عمران کی آیت پڑھ کر آپ لوگوں کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا۔ اگر آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آپ کی بات کو میں مانتا ہوں کہ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کل شے ہر چیز کا علم امام مبین، اماموں کو ہر چیز کا علم ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، 12 امام بھی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا علم اور 12 اماموں کا علم تو برابر ہو گیا، اور بہت بڑا شرک ہے یہ۔ آپ نے 12 اماموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ہر چیز کا علم نہیں ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ
ولا اقول لکم انی ملک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل، سورۃ انعام کی آیت ہے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں، ولا عالم الغیب، اور میں غیب کا علم نہیں جانتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ رسول اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں ان کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب کہ سارا کا سارا علم اللہ نے رسولوں کو بھی نہیں دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ اماموں کو سارا کا سارا علم ہے، ہر شے کا علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر برابر علم ہے، یعنی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ 12 اماموں کو علم ہوا آپ کے عقیدے کے حساب سے۔ یہ بہت ہی خطرناک اور گمراہ کا عقیدہ ہے آپ لوگوں کا۔ میرے بھائیوں، اس عقیدے کو درست کر لو۔ تو پھر اس امام مبین سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے، اور آیت ہے سورۃ یاسین، اس کی آیت نمبر 12 ہے، اس میں آپ دیکھ لیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کا علم کتاب مبین میں یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کتاب ہے لوح محفوظ، اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ سورۃ یاسین آیت نمبر 12، اور پھر سورۃ نبا اور آیت نمبر 29، اس کے اندر بھی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کا جو ہے نا علم کتاب میں جو ہے نا وہ محفوظ کر لیا ہے۔ 2 آیتیں دے رہا ہوں امام مبین کی معنی کے لیے، قرآن سے دلیل دے رہا ہوں کہ امام مبین کے معنی کیا ہے، کتاب مبین اور کتابہ۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 12 اور سورۃ نبا آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام مبین کا معنی کتاب ہیں، لوح محفوظ ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہی ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ امام مبین کو ہر چیز کا علم ہے تو وہ برابر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو بھی ہر چیز کا علم، اور علی اور 12 اماموں کو بھی ہر چیز کا علم، اور اللہ کے ساتھ آپ نے ملا دیا، برابر کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ نے افضل مانا، بہت گمراہ کن عقیدہ ہو گیا۔ شیعہ بھائیو، آپ لوگوں کا عقیدہ بہت خطرناک ہے، قرآن حدیث سے بہت دور ہیں آپ لوگ۔ پھر وہ اللہ یاری کو جب میں نے کہا نا کہ اللہ کے رسول کیا تھے، تو وہ کہتا ہے، اللہ یاری کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شیعہ تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر فرقے کر ڈالے، اور وکانوا شیعہ، اور شیعہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کسی بھی شے میں تعلق نہیں ہے۔ یہ 159 آیت ہے، سورۃ انعام آیت نمبر 159، یہ بتا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ فرقوں والوں کے ساتھ تعلق ہے، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق شیعوں کے ساتھ ہے، اور وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ قرآن مجید ہی نہیں پڑھا انہوں نے، صرف علماء کی تاریخ نویسوں کی، تاریخ دانوں کی اور مفسرین کو پڑھا ہوا ہے، اور یہ قرآن مجید کیا کہتا ہے اللہ یاری، اور دوسرے لوگ پڑھتے ہی نہیں اللہ شیعہ کہ کیا ہے قرآن کا کہتا ہے۔ بہت ہی جہالت والی انہوں نے باتیں کی ہیں۔ خیر بہادر، خیر کوئی بات نہیں ہے میرے بھائی، میں اسے شیعہ بھائی کا جو میرا ساتھ تعاون کرے گا بہت مشکور رہوں گا، جو اللہ یاری کو لے آئے میرے ساتھ مناظرے پر، کلمے کے اوپر شیعہ کلمے پر بات کرے، ابو بکر کے اسلام پر بات کرے، یا علی مدد کے اوپر بات کرے، یا متے کے اوپر بات کرے، جو بھی یہ چوائس بھی اس کے اوپر ہوگی انشاءاللہ العزیز، کہ وہ جس ٹاپک کو وہ محسوس کرے آسان ہے، میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ آخر میں کافی سوالات کے جوابات ابھی رہتے بھی ہیں، پھر انشاءاللہ وہ دوسرے کبھی موقع پر میں انشاءاللہ العزیز دوں گا۔ فی الحال ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کو آپ سنیں اور پھر آگے بھی شیئر کریں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے، اور جس کو بھی کچھ سوالات وغیرہ ہوں تو وہ آپ کریں انشاءاللہ العزیز۔ میں کوشش کروں گا جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا کہ آپ لوگوں کو دلائل قرآن و سنت سے دوں۔ کو لہٰذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔